کہ وہ پاکیزہ انسان جو معاشرہ اسلام قائم کرنا چاہتا ہے، اس پاکیزہ معاشرے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کے نظام زندگی چل سکے، نہ انسانی زندگی کے ایک محدود حصے پر کوئی بندہ اپنی بالادستی کام کر سکتا۔ فرمایا یقیناً قیامت قائم ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے میدان میں آپ کو حاضر ہونا ہے، سوال و جواب ہوگا، حساب و کتاب ہوگا۔ یہ سارا تذکرہ ہے اس صورت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں فرمایا وہ جو دن ہوگا، یسألون ایان یوم الدین، لوگ پوچھیں گے کب آئے گا سوال حساب و کتاب والا دن۔ کون لوگ؟ جو غفلت کے نشے میں بے سود پڑے ہوں گے نا، دھت ہوں گے، وہ پوچھیں گے کب آئے گا۔ یوم ہم علی النار یفتنون، یہ اس دن ہوگا جب وہ آگ پر تپائے جائیں گے، آگ پر تپائے جائیں گے۔ یعنی کنڈیشن ان کی یہ ہوگی، اسی قسم کا ان کو جواب دیا کہ جس طرح سونے کو پرکھنے کے لیے سونار اس کو آگ میں جلاتا نا، اس طرح ان کو آگ پہ تپایا جائے گا۔ یہ حال ہوگا ان کا، آگ پہ تپایا جائے گا۔ میں نے آپ کو 13ویں سپارے میں کہا تھا کہ ان کا لباس بھی آگ کا ہوگا، سرابیلہم من قطران، یہ جو شلوار قمیصیں لوہے کی ہوں گی اور وہ ہوں گی کیا کہتے ہیں، تارکول جلا ہوگا۔ یہ اب اس طرح کا لباس تارکول کا آپ پہنیں گے تو اللہ ہو، سوچیں انسان کہاں پڑتا ہے۔ اور آپ ان کی دیدہ دلیری کی انتہا دیکھیں، کب آئے گا، کس دن آئے گا، آ جائے بھیج دو۔ یہ نافرمانیاں کرتے تھے تو انبیاء نے بددعائیں کی تو غرق ہوئے، اور قسم اللہ کی یہ ہم اس سے بڑھ کر رہے ہیں، لیکن صرف نبی رحمت کی دعا نہ ہوتی کب تک عذاب آ گیا ہوگا۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے اور ہمارا عقیدہ ہے۔ دیکھیں قرآن کہتا ہے نا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے حبیب اللہ انہیں عذاب میں کیوں ڈالے گا جب تک آپ ان میں انہیں عذاب نہیں آئے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اور متفقہ عقیدہ ایک مسلمان کا کہ حضور کل بھی تھے، بولیے کل بھی، آواز جاننی ہے، حضور کل بھی، چائے پی آواز نکالے، کل بھی، آج بھی، کل بھی ہوں گے، جب کچھ بھی نہیں ہوگا تب بھی حضور ہوں گے۔ یہ جان بھی کس کا ہے؟ حضور کا۔ قبر کا جہان بھی کس کا ہے؟ حضور کا ہے۔ قبر سے اٹھانے کے بعد حشر کا جہان بھی کس کا ہے؟ ایک کرسی خدا ہوگی، ایک کرسی ہے مصطفیٰ ہوگی۔ تو یہ جہان ہو، اب یہ ان کی دیدہ دلیریاں تھی۔ سو قرآن کہہ رہا ہے تپائے جائیں گے، فرمایا ذوقوا فتنتکم ھذا الذی کنتم بہ تستعجلون، مزہ چکھو، یہی وہ آگ ہے جس کی تم انی میں جا رہے تھے، کب آئے گی، تم جلدی میں جا رہے تھے، کب آ گئی ہے۔ ان المتقین فی جنات و عیون، جو متقی ہوں گے وہ باغات اور چشموں میں ہوں گے، مزے کر رہے ہوں گے۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے۔ بالاسحار ہم یستغفرون، سحری کے وقت اپنے رب سے مغفرت اور بخشش طلب کرتے تھے۔ رزق کے جو اسباب ہیں، میں آج کل مسجد میں درس میں فجر کے بعد یہ کرتا ہوں، یہ رزق کے جو اسباب ہیں نا، روزی کے جو اسباب ہیں، ان میں بہت سارے ہمارے اعمال کا بڑا دخل ہے۔ مطلب رزق کی برکت کیسے ہوتی ہے؟ اگر خاتون کھانا پکاتی ہے نا گھر میں، کھانا پکانے والی خاتون اگر باوضو ہو تو رزق میں اللہ برکت کر دے گا۔ کھانا پکانے والی باوضو ہے، کھانا پکانے والی نمازی ہے، کھانا پکانے والی پکانے کے دوران اللہ کا ذکر کر رہی ہے، حضور پر درود پڑھ رہی ہے، اس دوران جو کھانا پکتا ہے 5 کا 25 کا پورا ہوگا۔ اللہ، اگر کھانا پکانے والا مرد ہے عورت، یہ شادی عالم والے بھی پکواتے ہیں نا، وہ تو کون چیک کرتا ہے؟ لیکن اگر کھانا بنانے والا متقی ہے، پرہیزگار ہے، تو پرہیزگار کا کھانا کم لوگوں کو زیادہ کھانا پورا ہو جائے گا، زیادہ لوگ کم لوگ زیادہ کھانا کھا لیں گے۔ اور اگر پرہیزگار کا کھانا کھانے کے بعد جو وجود اور وجود کے اندر جائے گا تو مان لیجئے زبان بھی پرہیزگار ہوگی، تن بھی پرہیزگار ہوگا، من بھی پرہیزگار ہوگا، طہارت کی اللہ پاکیزگی عطا کر دے گا، محفل ہماری پاک ہو جائے گی، زبان پاک ہو جائے گی۔ جتنا کچھ آپ کو معاشرے میں نظر آتا ہے، خاص سوشل میڈیا، گلی اور چوک چوراہو، اس کے پیچھے وہ سارے اسباب ہیں کہ جو رزق پکانے کے، کھانے کے، کھلانے کے جو اسباب ہیں، ان میں طہارت نہیں ہے۔ اور ان میں اچھا پھر فرمایا تقسیم کرنے والا، اب کیوں میں کیا ہے، پیزا کھا لیں، برگر کھا لیں، کا ایک ساتھ بیٹھے، ایک دسترخوان پر بیٹھے، دعا کر کے کھائیں، اللہ سب کو برکت دے گا۔ بہو کا الگ کھانا پکا،
دوسری بہو کو الگ پک رہا ہے، بیٹی الگ پیزا لے کے بیٹھی ہوئی ہے، ہاں بیٹے الگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. جب یہ آپ ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے کو تیار نہیں تو پھر اللہ کیسے جوڑے گا؟ اسلام تو کہتا ہے کہ جو سب کو جوڑتا ہے اللہ اس کو جوڑتا ہے، جو سب کو توڑتا ہے اللہ اس کو توڑتا ہے. تو یہ مسجد کی صف ہے، گھر میں بھی اتحاد ہے. دسترخوان پر والد بیٹھا ہو، بیوی بیٹھی ہو، بہو بیٹھی ہو، بچے بیٹھے ہوں، آگ اولاد ایک ساتھ بیٹھے، کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ اٹھا کر حضور کی امت کے مرحومین کے لیے، دادا چاچوں ماموں کے لیے جو مر چکے مغفرت کی دعا کریں، پھر کھانا ان کو کھلائیں. جب کل آپ مریں گے تو یہ ہمارے بچے ہماری بھی مغفرت کی دعا کریں گے. کل آج ہم نہیں کریں گے، کل کوئی بھی نہیں کرے گا. کھانا تو ایسے ہی کرنا ہے. فاتحہ کا کانسیپٹ کیا ہے؟ ارے مردوں کو یاد رکھو، لیکن جب زندے مردوں کو یاد نہیں رکھے، آ گئی نا رومی کی بات، زندہ مردوں سے بدتر ہے. اصل تو مرے ہوئے یہ ہیں، مردہ تو یہ ہیں جن کو اصل مردے یاد نہیں ہے. اگر آج ہم اپنے بزرگوں کو نہیں یاد رکھتے، کوئی بھی نہیں کرے گا. قرآن مجید فرمایا استغفار. اب فرمایا دوسری چیز کیا ہے؟ فرمایا تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وہ اپنے بستروں سے جدا ہوتے ہیں. رات کا جو وقت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا وقت ہے. اب دیکھیے اللہ نے حضور کو پیدا کس وقت کیا؟ تہجد کے وقت کیا. جو حضور کے دنیا میں آنے کا وقت ہے، اللہ کے قرب کا وہی وقت ہے. رزق کی تقسیم کا سب سے بہتر وقت وہی ہے. لیکن آپ دیکھیں گے موسٹ آف دی ٹائم لوگ بے ہوش ہوئے ہوتے ہیں. گلی میں ساری رات کا وقت چھکے قسم کے لڑکے ڈکن بدتمیزی کریں گے، طوفان مچائیں گے. اذان کا وقت قریب ہوتا ہے، یار اذان والے بھائی یار سونے کا وقت ہو گیا ہے، یار چلے جائیں گے سوئیں. مردود بندہ، جو بندہ اللہ کے قرب کا، جو سونے کا وقت آپ نے جاگ کے گزارا، اب جاگنے کا وقت، ارے یار چلیں یار. اب دیکھیے گلی میں چوک میں اتنی اونچی آواز سے رات کو لڑکے گپے مارتے ہیں، سوئے ہوئے لوگوں کی نیند خراب ہوتی ہے. یہ حقوق العبادہ کبیرہ گناہ ہے، کوئی نہیں روکتا. گزرنے والے ایسے فٹ بال بنے ہوتے ہیں جن بچوں کے سامنے، ان کو عزت کی جان پڑی ہے، کچھ بولیں گے گلے نہ پڑ جائیں. جس کے شر سے، جس کی زبان کی شر سے لوگ پناہ مانگے تو وہ بندہ کتنا بدنصیب اور کتنا بدبخت انسان ہوگا. خیر اس کے قریب نہیں پڑے گی. میرے وجود سے آپ کو راحت پہنچے، آپ کے وجود سے مجھے راحت پہنچے، میں آپ کے دکھ کو کم کروں. آپ کا دکھ میرا دکھ، آپ کا درد میرا درد، میری خوشی آپ کی خوشی، آپ کی خوشی میری خوشی. یہ ہے اللہ کا مطلوب بندہ یار. دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرو. فرمایا استغفار. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ان کے اموال میں بھی حق تھا سائل کے لیے محروم کے لیے. فرمایا دینے والے کو دو. حضور نے فرمایا سوال کرنے والا آتا ہے. سم ٹائم حضور نے کہا وہ فرشتہ ہوتا ہے، وہ جب آپ سے سوال کرنے کے لیے آتا ہے اللہ نے فرشتہ بھیجا ہوتا ہے. اس لیے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کا مت جھڑکیں. حدیث سنیں. فرمایا رزق دینے کے لیے اللہ فرشتہ دروازے بھیجتا. ابے جائے جان چھوڑ یار، جا بھائی معاف کر. فرمایا کبھی کبھی وہ فرشتہ ہوتا ہے، آپ اس کو کچھ دیتے ہیں، آپ اس کو کچھ دیتے ہیں، وہ پورے کا پورا، آپ اس کو بہت کم دیتے ہیں، وہ پورا لکھ دے کے چلا جاتا ہے. جب آپ اس کو کچھ دے دیتے ہیں اللہ رزق اور خیر کے دروازوں کو اپنے گھر پر کھول دیتا ہے. جب آپ اس کو لوٹا دیتے ہیں جان چھوڑ، وہ حقیقت میں فرشتہ ہوتا ہے جو رزق بڑھانے آیا ہوتا ہے. جب آپ اس کو واپس موڑتے ہیں وہ رزق واپس چلا جاتا ہے. میں نے بتایا کھانا کھائیں تو کہاں ہاتھ ڈالیں؟ یاد ہے آپ کو پچھلے درس میں؟ برتن کے درمیان میں ہاتھ مت ڈالیں. فرمایا حضور نے سائیڈ سے کھانے لگ جاؤ، درمیان میں خیر اترتی ہے. فرمایا کھلاؤ، دوسرے کو کھلاؤ، رزق تقسیم کرو، رزق بڑھ جائے گا. حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے اس کا رزق بڑھے وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی، بھوکا پانی بند، ہماری شادی میں نہیں آئے، بیٹی کے رشتہ نہیں دیا، قیامت تک نہیں آئیں گے، جنازے میں نہیں آئیں گے. اللہ آپ دیکھیں لوگوں کو یزید کے لوگ دھو رہے ہوتے ہیں، یہ ہر انسان کے اندر ایک یزید پال کے رکھا ہوا ہے. جنازے میں نہیں آئیں گے، رشتہ نہیں دیا، مشکل وقت پیسے مانگے پیسے نہیں دیے، حقہ پانی بند، بیٹا نافرمان ہو گیا جائیداد سے آگ کر دو، اخبار میں اشتہار دے دو. ہم اپنے رب کے کتنے نافرمان ہیں، کبھی اس نے ہمیں اپنی سلطنت سے باہر نکالا؟ تو اصل بات ہوا ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا میں نے اب پتہ نہیں شاید اپنے تذکرہ کیا ہوگا نہیں کیا ہوگا. ابراہیم علیہ السلام اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے، ان کی عادت مبارکہ تھی. کسی کو بلا کے بٹھا دے دسترخوان پہ، اکیلے نہیں کھاتے تھے. یہ بھی ایمان ہے، کھانا کھانے والوں کے ساتھ بیٹھو. کھا نہیں سکتے ویسے بیٹھ جاؤ. ہم بھی دوستوں کو یہ سمجھاتے رہتے ہیں، مانتے نہیں ہیں.
اکیلے نہیں کھاتے تھے. ایک دن کوئی شام کا وقت ہو گیا, بندہ نہیں ملا, اکیلے کھانا اترتا نہیں تھا. اور ہمارے کیا, پیزا پکڑو, کمرے میں گھس جاؤ, چھت پہ چلے جاؤ, کمرہ کنڈی مار لو, کوئی دیکھے نہ رہے کتنا کھاؤ گے. کھلا کے کھاؤ, خدا برکت دے گا. کھلانے والے کو مالک دیتا ہے, چوری چھپے والوں کو بھائی نے دیکھ لے, ماں باپ نے دیکھا, بیوی کو لے کے کمرے میں گھس جاؤ. نہیں کرو, دل وسیع کرو, رب دے گا. ارے رب رزق وسیع کرتا ہے, رب کی عادت ہے, وہ رزاق ہے. تو تھوڑے سے تم بھی رزاق کی رزاقی کو اپنا لو, دیکھو اللہ تمہیں کم کرے گا. چھپنے والوں کو پھر ملتا بھی اس طرح ہی, مر کے ملتا ہے, بھیک مانگ مانگ کے ملتا ہے, ذلیل ہو کے ملتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ آپ سری نہیں کرتے, مائنر سی کرتے ہیں, لیکن ہفتہ دن میں آپ کو بھوک نہیں لگتی. کبھی آپ دبا کے کھاتے ہیں, بھوک لگ جاتی ہے. کبھی آپ افطار نہیں بھی کرتے, قسم خدا کی بالکل فریش ہوتے ہیں, لگتا تو کہیں اپ اینڈ ڈاؤن ہے نا. بندہ نہیں ملا, جب بندہ نہیں ملا تو گھر سے باہر آئے, گلی میں آ گئی. دور سے ایک مجوسی آتا ہوا نظر آیا, دور سے ایک روشنی نظر آئی. ابراہیم علیہ السلام خوش ہوئے, چلو کوئی بندہ ملا. قریب آئے گا, اس کو اپنے گھر لے جاؤں گا, دسترخوان پہ بٹھاؤں گا, کھانا کھلاؤں گا. قریب آیا تو بڈھا تھا, بوڑھا 70 سال کا بوڑھا مجوسی تھا. مجوسی آگ کی عبادت کرتے ہیں, خلیل تھے, اللہ کے محبوب تھے. نبی کا سر معاملہ اللہ کا ہی ہوتا ہے نا, اپنا تو کچھ نہیں ہوتا نا. اب جو دیکھا وہ مجوسی تھا, وہ تھا بھی سڑیل مزاج, قریب آیا, آپ نے اس کو کہا, بات سن, رات کا وقت ہے, سفر لمبا, تم نے آگے جانا ہے, ابھی چلو رات میرے گھر میں رک جاؤ, کھانا کھلاؤں گا, خدمت کروں گا, چائے پلاؤں گا, گھر چھوڑوں گا, چائے پلاؤں گا, کھانا کھلاؤں گا, کلمہ پڑھ لے. وہ ٹیڑھی طبیعت کا بندہ تھا, اس نے کہا کلمہ پڑھ لوں, ایک رات تیرے گھر میں کھانا کھاؤں, تیرے بستر میں سوؤں, ایک رات کے لیے 70 سال ہو گئے کلمہ نہیں پڑھا. ایک رات تیرے گھر میں روٹی کی 2 ٹکڑوں کے لیے کلمہ پڑھ لوں, چل جا نہیں پڑتا. اوہ اللہ, انگلیاں اٹھتی ہیں, کس کس کے سلام آتے ہیں, یہ قافلہ ہے, شہرت اور رسوائی ہے. دعوت دینا آسان کام تھوڑی ہے. دائی کو کس کس طرح پڑھتی ہیں, کبھی مصر کے بازار میں پڑھتی ہیں, کبھی طائف کے بازار میں پڑھتی ہیں, کبھی کربلا کے میدان میں پڑھتی ہیں. دائی کو تھوڑا پڑھتی ہیں, کبھی کرن کی بستی میں پتھر لگتے ہیں, ویسے کہیں زندان میں ڈالا جاتا ہے. ایک مست ملنگ مرد قلندر کو جیلوں کی صداقوں میں ٹانگوں سے معذور بوڑھے کو ڈالا جاتا ہے. حق کے ساتھ کھڑا ہونا مذاق تھوڑی ہے, لیکن حق حق ہے. پھر جس کو اللہ حق پر چلاتا ہے, جب مالک اس کو رخصت کرتا ہے, پھر بتاتا ہے دور پھٹے منہ تمہارے, تم نے کس کو اذیت دی, ہم نے بلایا کس شان سے بلایا, ہم نے اٹھایا کس شان سے اٹھایا. عرش بھی فخر کرتا ہے, فرش بھی فخر کرتا ہے, اور پھر وہ بھی شرمندہ ہوتے ہیں, یار بڑی غلطی ہو گئی, لیکن دیر ہو چکی ہوتی ہے. پردہ تو بڑا ہوتا ہے, جا نہیں پڑتا. ایک رات کھانا کھلانے کے لیے بلا رہا ہے, 2 روٹی کے ٹکڑے کے لیے کلمہ پڑھ لوں, 70 سال نہیں پڑھا. ابراہیم علیہ السلام کا چل جا, واپس آ گئے. ایک پہلے مجوسی کو دیکھا تو خلیل تھے نا, محبت بھی تو اللہ کے لیے تھی. ہم تو دوستی والے, دنیا والے, طالب دنیا ہیں, وہ طالب مولا تھے. جب صورتحال یہاں ہوئی, چلے آئے, آدھے رستے میں پہنچے, آواز آ گئی, مزہ لے میری تقریر کا. فرمایا جا ابراہیم, وہ ایک رات کے لیے تجھے میرے بندے کو کھانا کھلانا کیا پڑ گیا, تو نے اس پر کلمے کی شرط داخل کر دیا. وہ 70 سال سے مجھ پہ بگڑا ہوا ہے, نہ کلمہ پڑھتا ہے نہ میری مانتا ہے, لیکن 70 سال سے روٹی بھی دے رہا ہوں, بوٹی بھی دے رہا ہوں, کھانا بھی دے رہا ہوں. کبھی ایک دن بھی نہیں بولا کہ تو مجھ پر ایمان نہیں لائے گا تو کھانا نہیں ہوگا. تجھے ایک رات کے لیے میرے بندے کو اپنے گھر بٹھانا پڑا, تو اس پر ایمان کی شرط, کلمہ پڑے گا, روٹی دوں گا, مسلمان ہو جائے گا. مجھ پر ایمان, میری بات سن لے, میرے مذہب میں داخل ہو جائے تو روٹی بھی کھا, بوٹی بھی کھا, مہمان بھی ہوں گا تو گھر بھی چھوڑوں گا. شرطیں لگا دی تو نے. 70 سال سے مجھ سے بگڑا ہوا ہے, لیکن میں نے کبھی شرط نہیں لگائی. جا میرے بندے کو واپس لے کے آ, اس کا احترام کر. میرے بندے کو کیا بولیے, میرا بندہ ہے کون, مجوسی, آنکھ کا پرستشکار, رحمان کے رنگ ہیں. وہ کب کرم کر دے, جب کرم ہوتا ہے حالات بدل جاتے ہیں. اللہ, ابراہیم علیہ السلام کے پہلے تو خود کہہ دے, اب حکم ربی ہو گیا.
اب جانا بھی اور لانا بھی آؤ، کوئی آپشن نہیں ہے کہ اس کے پاس. اس کو کہا آیا چلیں. اس نے کہا کدھر؟ میرے گھر چل کھانا کھا. اس نے کہا ابھی بڑی شرطیں لگا کر گیا تھا، بڑی باتیں کر رہا تھا، چھوڑ کے چلا گیا، اب کیوں آیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جس کی محبت میں چھوڑ کر گیا تو اسی نے حکم دے دیا میرے بندے کو لے آ. اس نے چیخ ماری. اس نے کہا ابراہیم سچ بتا، تیرے معبود نے مجھے بندہ کہا؟ ہائے ہائے ہائے. آپ پڑے ہیں تیرے قدموں میں، یہ سن کر ہم بھی جو تیرے قدموں میں گرتے ہیں سنبھل جاتے ہیں. مجھے بندہ کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں میرے معبود نے مجھے کہا. سن پھر تو میں تو گھر چلا گیا، اسی کی محبت میں آیا تھا، اسی کی محبت میں لوٹ گیا. اس نے کہا 70 سال والا ہے، اتنا پیار کرنے والا ہے، کلمہ پہلے یہی پڑھا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ. کھلانے کی یہ برکت. اس لیے دوستو، اور قرآن نے منافقین کی جو علامتیں بیان کی ان میں یہ ہے کہ وہ بھوکے کو کھانا نہیں کھلاتے. یہ رمضان سب سے بہتر ہے، کھلائیں کسی کو. اپنے پاکٹ منی میں سے 10 روپے کسی کو جا کے دیں. نہیں دے سکتے جو کھجور خرید کے لائے 4 کھجوریں دے دیں. 300 روپے ہوں گے نا، مرے سے مرے انسان کی جیب میں 300 روپے ہوں گے نا، وہ آدھا کلو کا پیکٹ آتا ہے. مغرب میں اپنی کھجور ہاتھ میں پکڑیں، سٹاپ پہ آگے کھڑے ہو جائیں، چوک میں آ جائیں، وہ ایک کھا لیں اور گزرنے کو ایک ایک کھجور دیں. ہو سکتا ہے وہ ایک کھجور قیامت کو بہت پہاڑ بن جائے. ہو سکتا ہے وہ ایک کھجور لاکھوں لے آئے، وہ کک کو لگ کر دے دو، اس کی شان ہے نا. کنویں سے یوسف کو نکال دے. ہائے ہائے ہائے. جبریل کو حکم ہوا، یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈال دیا. اس سے پہلے کہ میرا نبی کسی تکلیف میں آئے، کنویں کے اینڈ پر فرشتے پہنچتے ہیں جہاں یوسف علیہ السلام نیچے پہنچتے ہیں، اوپر سے نیچے وہاں ہوا بھی پہنچتی ہے، وہ روشنی بھی پہنچتی ہے. کئی ایک 2-3 دن سے اوپر رہ کنویں میں. مارنے والے سے میرے مرشد پڑھتے تھے اللہ ان کی قبر پر رحمت نازل فرما. مدعی لاکھ کو رچائے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور ہے. ان کو لگا ڈوب، بھائی کو لگا، بھائیوں نے بھائی مارا. جو حضور حضرت یوسف کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کیا، وہی قریش مکہ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا. اور اللہ نے بتایا کہ بعد میں وہی بھائی یوسف علیہ السلام کے پاؤں میں گرے. میرے حبیب آپ بھی دل چھوٹا مت کیجیے، ایک وقت آئے گا یہ بھی آپ کے قدموں میں گریں گے. لا کہ اللہ ان کو تیرے قدموں میں گرائے گا. اور پھر فتح مکہ ہوا، پھر گرے قدموں میں. شان تو شان تھی نا. کلمہ پڑھ کے ایمان لے آیا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے مالک نے کہا ایمان لے آیا. تو میرے دوستوں یہ رزق ہے، اس کا ذکر اللہ نے فرمایا وفی انفسکم، اللہ تمہارے سامنے موجود ہے، تمہارے اندر موجود ہے. افلا تبصرون، تمہیں نظر نہیں آتا؟ وہ آسمان سے تمہیں رزق دی ہے، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے کیا ہے. پھر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے. حضرت مولا کائنات شیر خدا علی کرم اللہ وجل کریم فرمایا کرتے تھے لیعبدونی، علیہ اصل میں لیعرفون ہے. ہم نے انسان اور جن کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے. من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو پہچانا. انسان ابھی اپنے نفس کو نہیں پہچانا، وہ مصطفیٰ کو کیا پہچانے گا، مصطفیٰ کے پروردگار کو کیا پہچانے گا. اللہ کی معرفت کے لیے، معرفت مصطفیٰ کے لیے انسان اپنے آپ کو بھی تو بابل شاہ نے کہا نا، کدی اپنے آپ نو پڑھیا ہی نہیں، کدی اپنے آپ نو پڑھیا نہیں. علم پڑھیا تے عمل نہ کیتا، چلے کھٹے تو کچھ نہ کھٹیا، تسبیح پھیری خود نہیں پھرا. تو پڑھا ہی کچھ نہیں نا، ذکر کیا، صرف ذکر کیا، فکر نہیں کیا. اگر ذکر کے ساتھ فکر کرتا زندگی بدل جاتی. فرمایا الا لیعرفون، یہ ہے پہچان کے لیے. ہم نے انسان اور جن کو اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا. جس کو اللہ کی پہچان ہوگی اس کو عبادت کا مزہ آئے گا. جس کو اللہ کی پہچان نہیں ہے کہ اس کو کیا ہوگا. اب کتنے سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کتنے لوگوں کو نماز کا ترجمہ آتا نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے. اس کا ذکر کیا، ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جن کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا، اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہے. جنات کا بھی
اور فرمایا ففروا الی اللہ، پس ڈرو دوڑو اللہ کی طرف. کدھر اور جا رہے ہو؟ اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. پھر سورہ طور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور کا ذکر کیا ہے. سورہ طور میں اللہ نے حضور کے معراج کا بھی ذکر کیا ہے. سورہ طور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان اور زمین کا ذکر کیا ہے. قرآن کہہ رہا قیامت کا دن آئے گا، یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان پوری طرح تھر تھرا رہا ہوگا. وتصیر الجبال سیرا، پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ کر تیزی سے چلنے لگیں گے. اللہ، پہاڑ چلیں گے تو کیا ہوگا؟ آسمان تھر تھرائے گا تو کیا ہوگا؟ بجلی زور کی کڑکتی ہے، دل یہاں ہلتا کپک زمین پر. جس دن آسمان تھر تھرائے گا، وائبریٹ ہوگا تو کیا ہوگا؟ زلزلہ آیا تھا 2008 میں، وہ زمین تھوڑا سا اگر آپ میرا ہاتھ دیکھیں میں منظر دکھاتا ہوں آپ کو. وہ ایک صوفی کہہ رہے تھے کہ اللہ نے نا اس زمین کو تھوڑا سا یوں کیا. آپ پلیز میرے ہاتھ کو دیکھیں. صوفی کا ایک بزرگ کہہ رہے تھے اللہ نے زمین کو یوں کیا، 1.5-2 لاکھ مر گئے، گھر غرق ہو گئے، زمین تباہ ہو گئی، بلڈنگیں زمین پر آ گئی، صرف یوں کیے یوں. فرمایا جس دن اللہ یوں کرے گا تو کیا ہوگا؟ ہاتھ دیکھیں، یوں سے یوں. یوم تمور السماء مورا، جس دن آسمان تھر تھر آئے گا. وہ تسیر الجبال سیرا، یہ ناگا پربت، ماؤنٹ ایوریسٹ، یہ تور سینا، یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ K2، یہ جس دن اپنی جگہ چھوڑ کے آگے پیچھے بھاگیں گے تو کیا ہوگا؟ زمین میں میخیں ہیں. فویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہوگی اس دن اللہ کو جھٹلانے والوں کی، جو کہتے تھے الذین فی خوض یلعبون، جو محض تفریح اور تباہ کے لیے گپے مارتے رہتے تھے. یوم یدعون الی نار جہنم دعا، اس روز انہیں دھکے دے کر جہنم میں ڈالا جائے گا. ھذہ نار التی کنتم بہا، یہ وہ نار ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا. پھر جنتی کی نعمتوں کا اللہ نے ذکر کیا، کیا ان کا پروٹوکول ہوگا، کیا ان کے مزے ہوں گے، اس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے. اور جو کچھ جنت میں ان کے ساتھ معاملہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ. آسمان و زمین کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ طور میں فرمایا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ طور کے بعد سورہ نجم ہے. سورہ نجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے معراج کا ذکر فرمایا ہے. والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. نبی اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں بولتا، نبی جو بھی بولتا وہی الہی ہوتی ہے. نبی کا بولنا اللہ کا بولنا ہوتا ہے. علامہ ریاض الدین سروردی رحمت اللہ علیہ، فصیح الدین سروردی کے والد گرامی سید بادشاہ تھے، بہت خوبصورت نعت گو شاعر تھے. ان کی نعت کا شعر ہے کہ خدا کے بعد محمد کا نام کب نہ ہوا، کوئی بتائے یہ اہتمام کب نہ ہوا. خدا کے بعد محمد کا نام کب نہ ہوا، کوئی بتائے یہ اہتمام کب نہ ہوا. یہ بندے بھیجیں نہ بھیجیں درود ان پہ مگر، یہ بندے بھیجیں نہ بھیجیں درود ان پہ مگر، خدا کا خود ان پہ درود و سلام کب نہ ہوا. وہ اپنی مرضی سے جب بات ہی نہیں کرتے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. سورہ نجم آج پڑھی. نبی اپنی زبان سے کچھ بھی نہیں بولتا، جو بھی بولتا اللہ کی وحی کے مطابق بولتا ہے. پھر شاہ صاحب نے لکھا وہ اپنی مرضی سے جب بات ہی نہیں کرتے، وہ اپنی مرضی سے جب بات ہی نہیں کرتے، کلام نبی کا خدا کا کلام کب نہ ہوا. کلام نبی کا خدا کا کلام کب نہ ہوا. یہ مصرع سننے کے لیے، سنانے کے لیے مجھے کلام پڑھنا پڑا. جو اب سنانے لگا خدا کے بعد محمد کا نام کب نہ ہوا، کوئی بتائے یہ اہتمام کب نہ ہوا. وہ اپنی مرضی سے جب بات ہی نہیں کرتے، کلام نبی کا خدا کا کلام کب نہ ہوا. اب مصرع سنیں. ریاض ان کے وسیلے سے تو نے جب مانگا، ریاض ان کے وسیلے سے تو نے جب مانگا، ریاضوں کے وسیلے سے تو نے جب مانگا. ذرا بتا تو صحیح، ذرا بتا تو صحیح کہ تیرا کام کب نہ ہوا. ذرا بتا تو صحیح کہ تیرا کام کب نہ ہوا. جس کا کام ہوا جب بھی ہوا بس حضور کے وسیلے سے ہی ہوا.
اس کا ذکر فرمایا سورہ نجم میں. پھر آگے جا کے ارشاد فرمایا وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کے لیے وہی ہے جتنی وہ محنت کرتا ہے. کم چوروں کا کوئی جان نہیں ہے, ہڈ حراموں کا کوئی جان نہیں ہے. بھیک منگی ہے پوری قوم کم بخت, محنت کم کرتے ہیں. اب گوگل سرچ کریں پاکستان کی آبادی کتنی کروڑ ہے, اور اس کے بعد آپ یہ سرچ کریں کہ ان کروڑ میں فار ایگزامپل 25 کروڑ ہے. ایک ایگزامپل کرتا ہوں. تو ان 25 کروڑ میں سے نا آپ سر پیٹیں گے, جو لوگ جاب کرتے ہیں مرد عورت بچے بڑے ملا کر, وہ 10 کروڑ میں نہیں بنتے. کم بخت 25 کروڑ میں 10 کروڑ کام کرتے ہیں. ہاڈ حرام کتنے رہ گئے؟ کیمرہ سامنے 15 کروڑ. یہ خاک یہ ملک ترقی کرے گا. آپ اپنے گھروں میں آئیڈیا کریں خدا کی قسم, اب کام کرنے والے کتنے, ہڈ حرام کھانے والے کتنے, اور جتنی ڈکار وہ مارتے ہیں اوئے ہوئے 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 ہوئے, وہ ہر چیز پر حق, یہ گلاس میرا, یہ کپ میرا, یہ وہ ہڈ حرام بندہ ہے. سیری نہیں کی, روزہ نہیں رکھا, دن کو بھی منڈ کے کھایا, افطار میں آج ہی بن کے دسترخوان پر آ کے بیٹھا, بھی افطار نہ کرو اتنا کافر بھی تو نہیں ہوں. یہ ہے اس قوم کا عالم. جب 25 کروڑ میں 5 کروڑ یا 10 کروڑ جاب کرتا ہے, 15 کروڑ کام چور اور ڈھکن قسم کے لوگ ہیں. کوئی مائی کے لال یا آئی میں سے اور بھیک مانگتے رہیں گے, اس قوم کو کوئی عروج نہیں دے سکتا. آپ برادری میں قسم خدا کی, دوستوں یاروں میں محلے میں آپ دیکھیے گا, ایک گھر میں کمانے والے کتنے ہیں اور کھانے والے کتنے. اب سر پیٹیں گے, آپ حیران ہوں گے بھائی جب میرا قرضہ نہیں ختم ہو رہا, جب آپ کا قرضہ نہیں ختم ہوگا اس پاکستان کا ہوگا. ڈی سب جمع کریں پیچھے, جو میں نہیں بولنا چاہ رہا. جب میرے گھر کا قرضہ نہیں ختم ہو رہا, مر کے جانے کے بعد سفید ہو گئے, مر گئے یہ لوگ. جب ہمارا قرضہ نہیں ختم ہو رہا, ہماری کمیٹیاں نہیں پوری ہو رہی, پاکستان کی کمیٹیاں پوری ہوں گی. وہ کمیٹیاں والے تو میں جائے اس طرح ہے, بس یہ لو ٹرانسجینڈروں کو بھی مانو, ختم نبوت کی بھی مخالفت کرو, اسلام کی بھی مخالفت کرو. یہ لو تم منہ کھولتے جاؤ, ہڈی ہم کتوں کی طرح پھینکتے جائیں گے, بس اسلام پر بھونکنے والوں کو آزاد کر دو, بس خلاص چپر کلوز. وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ محنت کرتا ہے. پتہ لگا کام چوروں کا کوئی اور جہان ہے, کمانے والوں کو کوئی اور جہان ہے. جو کام چور ہے وہ دھرتی پر بوجھ ہے, یہ زندہ لاشیں ہیں. اور بھیک مانگنے والوں کی مذمت کریں خدا کی قسم. برادری کے کسی مستحق بندے کی مدد کریں, سر بازار مانگنے والوں کو 1 روپیہ مت دیں, 1 روپیہ مت دیں. رکشوں پہ آتے ہیں, اچھی اچھی گاڑیوں پر آتے ہیں, رمضان کا معاشر جمع کر کے گھر جا میں ڈمپ کرتے ہیں. ایسے خناس لوگ موجود ہیں. کیوں کہ اوپر والے ہاتھ, نیچے والے ہاتھ سے اوپر والا ہاتھ. بھیک مانگنے کی اسلام نے مذمت کی یار, بالکل پسند نہیں کیا. اور صاحب خیر ہوگا دروازے پہ جا کے دیکھ, کیوں اللہ کا بندہ تیرے دروازے پر آئے, اس کی عزت نفس مجرور نہ ہو. دے بھی اس انداز, دینا بھی اللہ کے انداز میں دینا کہ کسی کو پتہ ہی نہ لگے. رات اندھیرے میں بند کر کے راشن آٹا دے کے آ جانا. لوگوں کی تکلیف دیکھیں. اس کا ذکر کیا سورہ قمر میں, اللہ نے آسمان زمین کا ذکر کیا, حضور کی عظمت کا ذکر کیا. فَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بار بار قاری صاحب نے پڑھا ہوگا, ہم نے قرآن نازل کیا, ہم اس کی بات کرنے والے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, یہ قرآن ہم نے بہت آسان بنایا. کوئی ہے اس نصیحت کو قبول کرنے والا, اس کا ذکر اللہ نے فرمایا. پھر سورہ رحمان, قرآن کی دلہن, الرحمن علم القرآن. کہاں سے شروع کروں میں, کہاں سے ختم کروں؟ خلق الانسان علمہ البیان, جس نے بیان کی توفیق بخشی. الشمس والقمر بحسبان, سورج چاند ستارے اس کو سجدہ کرتے ہیں. سجدہ نہیں کرتا تو بندہ نہیں کرتا, بندہ نہیں کرتا. بندہ ہی نہیں بنتا, بندہ فرعون بنا پھرتا ہے, بندہ اللہ بنا پھرتا ہے. بندہ توڑنے کاٹنے میں لگا ہوا ہے. اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان, ترازو ترکڑی انصاف سے رکھو. رمضان کا بابرکت مہینہ, سب نے ریٹ بڑھائے ہوئے ہیں, اور یہ کم وقت دن کو یہ کام کرتے, رات کو تراویح پڑھنے بھی آتے ہیں. فرشتہ بھی کہتا ہوگا یا اللہ, شیطان بھی کہتا ہوگا میرے
दुरफिटे मुंह नहीं तुम्हारे दुरफिटे मुंह। दिन को खुदा के बंदों को तकलीफ देते हो, रात को खुदा के सामने क्या करते हो? सर सजदे में या टांगे दगाबाजी में? सोचिए। दुकान पर नाम भी गौसे आजम का लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह मिल्क शॉप, गौसिया पान छाप, और जो भी सब मखलूक को काटते हो यार, लहू पी जाते हो। हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन बुरे ताजरों का हशर फासिकों फाजरों के साथ होगा, और फरमाया वो ताजर जो झूठी कसम खा के माल बेचे, धोखा दे, होगा शहीदों के साथ होगा। हज पे जाएंगे वहां डंडी मारेंगे, मस्जिद में जाएंगे वहां डंडी मारेंगे, पट्टा नोट अल्लाह के नाम पर। कभी कभी तो 2 नंबर, मैं कई दफा मस्जिद के झंडे में वो 2 नंबर नोट निकल आते, मैं हैरान होता हूं। रिज़्क़ छीनने में लगे होंगे, दूसरे का हक मारेंगे, जहां जॉब करेंगे दूसरे को झूठ बोल के चीट करके उसको किक आउट करके अपनी जगह फिल करने के चक्कर में होंगे। उम्रे पे जाएंगे वहां 2 नंबरियां करेंगे, बाहर मुल्कों में जाएंगे वहां यकियां करने लग जाएंगे। कल एक दोस्त मुझे वो मक्के से बताया, यार भट्ट साहब वो 2 4 के पाकिस्तानी है माशाल्लाह, सऊदी पानी बांटते रमजान में, वो कब वक्त 2-3 गए इस पाक सरजमीन के, वो खूबसूरत पानी वानी बोतलों में डालते हैं, पैक करते हैं, लेकिन साहब से गुस्ल देने की जरूरत है। ऐसे लोगों को बालों से पकड़े बंदा, कोई एक और सर से तेजाब में डुबकी मारे, जब तक कम तौबा ना करे ना सुधरे ना। तेजाब से खुदा की कसम गुस्ल देने की जरूरत है माशरे को, इतना जुल्म है। अब आप देखिए फिर दुआएं नमाज, दिन कुछ और है, फिर और था ना बड़ा ही डीवर डी था। दिन को तो बहुत बकवास करता था, रात को उल्टा लड़ाता था, रात को उल्टा लड़ाता था, उल्टा टांगे ऊपर करता था, सर नीचे करता था, और तो कहता अल्लाह तू ही है, बस ये अपने भरम को चौधरी बनने के चक्कर में, देखो ये कुर्सी का जो भरम है ना, बस इस चक्कर में बस है तू ही। कितनी मोहलतें अल्लाह ने उसको दी, ये गुर्बत, तकलीफ, कर्ज, मसाइल, हर एक बंदा दूसरे से बदचंद है, ये खैर से महरूमी तो है। हर एक बंदा दूसरे के साथ कंधा मिलाने को तैयार नहीं है, हर एक बंदा मोहब्बत करने को तैयार नहीं है। मेरा दुख तेरा दुख, तेरा दुख मेरा दुख, ये आपको नजर नहीं आएगा। बेरा हरवी, आपको लगता है ये रमजान वो रमजान नहीं जो आपको नजर आता था, कसम से वो रौनक नजर नहीं आ रही। जब फलस्तीन के बच्चे भूखे मर रहे होंगे, तड़प रहे होंगे, बिलक रहे होंगे, बाकी उम्मत को कैसे करम होगा। ये आसमान पर आहें जाती होंगी तो फिर क्या फरिश्ते सोचते होंगे। इनकी आहें रसूल अल्लाह भी सुनते हैं ना, तो कितने दुख और दर्द में करीम आका होंगे अपने रोजे में। लेकिन अब देखिए यार अरबियों के मजे, अन्नी मची हुई। तो फरमाया इसका जिक्र, फरमाया इंसान और जिन फबी अला रब्बिकुमा तुकज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। इंसान और जिन के करो, अगर तुम अल्लाह की सुल्तानत से बाहर जाना चाहते हो, उस जिंदगी को गुजारना चाहते हो जहां तुम्हें आजादी है जिंदगी गुजारने की, तो तुम इस जमीन से भाग जाओ। जहां तुम अपनी मर्जी का जीना चाहते हो, सब कुछ तुम्हारा शुक्र बेमहार हो, कोई पूछने वाला नहीं है। यार नमाज पढ़नी है, रोजा रखना है, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना है, शराब नहीं पीनी है, ज़ना नहीं करना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, रात को देर से आओ तो माँ मारती है, बाप मारता है। कोई ऐसी जिंदगी चाहिए जो खुले खाओ और नंगे ना हो, अपनी मर्जी का जीना चाहते हो, तो कुरान का ही नहीं सकता हो तो मंदन फुजू में रखता है समावात। भागना चाहते हो अल्लाह की सुनत से, फन फुजू या माशरल जिन्नि वल इंस, बस इसी पर खत्म करता हूं। या माशरल जिन्नि वल इंस, ए इंसान और जिन के करो, इन इस्तताअतुम, अगर तुम्हारे अंदर इतनी एबिलिटी है, अन तनफुज़ू मिन अक़तारि समावात, ये आसमान और जमीन की जो हुदूद जो अक़तार है इससे बाहर भागना चाहते हो, भाग जाओ। फनफुज़ू, भाग जाओ, यानी अपनी मर्जी का जीना चाहते हो, शुक्र बेमहार, फिर खौफ खुदा इख्तियार करो, जमीन पर जुल्म मत करो, करो मेहरबानी तो महले जमीन पर खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। अल्लाह आपकी मेरी हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। सूरह रहमान के बाद कौन सी सूरत है? वाक़िया, क़यामत की औलाकियों का जिक्र है, 3 ग्रोहों का जिक्र है, कुरान का जिक्र है, सूरह हदीद लोहे का जिक्र है, अंबिया का जिक्र है। फरमाया जो गुनाह करेगा डबल